ایک بادشاہ نے اپنے ہی وزیر کو آدھی سلطنت دینے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی اس کا سر قلم کرنے کا حکم بھی دے دیا اور کہا اگر تم 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر شروع ہوئی ایک ایسی تلاش جس نے ایک طاقتور وزیر کو بھکاری بنا دیا، اور آخر میں ایک ایسا راز کھلا جس نے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ کیا تھے وہ 3 سوال، اور کیوں ایک انسان اپنی عزت تک بھول گیا؟ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ بادشاہ اس دن غیر معمولی طور پر خوش تھا، اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جیسے اس نے دنیا کی ہر نعمت پالی ہو۔ دربار میں موجود ہر شخص اس کے مزاج کو دیکھ کر محتاط بھی تھا اور خوش بھی، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ بادشاہ کے چہرے پر اتنی نرمی اور خوشی ایک ساتھ نظر آئے۔ وزیر دربار کے ایک ستون کے قریب کھڑا سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لمحات میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ بادشاہ نے آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں دربار میں گھمائیں جیسے وہ ہر شخص کے چہرے کو پڑھ رہا ہو۔ پھر اس کی نظریں جا کر وزیر پر رک گئیں۔ اس نے ہلکا سا اشارہ کیا اور وزیر کو اپنے قریب بلایا۔ وزیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور تخت کے قریب جا کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ سوال سن کر وزیر کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ کئی لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آئیں لیکن زبان بند رہی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا گھبراؤ مت، جو دل میں ہے وہ کہو، آج میں تم سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے گہرا سانس لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ اس نے کہا حضور، اب کی سلطنت اس دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت ہے۔ جب بھی میں اس کے باغات کو دیکھتا ہوں، اس کے محلات کو دیکھتا ہوں، اس کی سڑکوں پر چلتا ہوں تو میرے دل میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی میرا ہوتا تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا۔ یہ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ بادشاہ نے وزیر کو غور سے دیکھا، پھر اچانک زور سے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں حیرت بھی تھی اور طاقت کا غرور بھی۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو؟ یہ الفاظ سن کر وزیر کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی جیسے اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً کاتب کو بلانے کا حکم دیا۔ دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کاتب تیزی سے آیا اور قلم دوات لے کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا 2 فرمان لکھو۔ پہلا فرمان یہ کہ آج سے میری آدھی سلطنت میرے وزیر کے نام کی جاتی ہے۔ کاتب نے یہ لکھ لیا۔ پھر بادشاہ نے بغیر رکے کہا دوسرا فرمان یہ کہ اسی وزیر کا سر قلم کیا جائے۔ یہ سن کر کاتب کے ہاتھ رک گئے۔ دربار میں موجود ہر شخص کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، لیکن بادشاہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کاتب نے حکم کے مطابق دونوں باتیں لکھ دیں۔ وزیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے سامنے 2 کاغذ رکھے تھے، ایک میں اس کی قسمت کی بلندی لکھی تھی اور دوسرے میں اس کی موت کا حکم۔ وہ دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تھے۔ بادشاہ نے دونوں فرمانوں پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ ان 30 دنوں میں تم نے میرے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم نے درست جواب دے دیے تو تمہیں آدھی سلطنت ملے گی اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو دوسرے فرمان میں لکھا ہے۔ وزیر کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ بادشاہ نے کہا میرے سوال لکھ لو۔ وزیر نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ پہلا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے نقارہ بجانے کا حکم دیا اور اعلان کیا تمہارا وقت ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں فرمان اٹھائے اور دربار سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم تیز تھے لیکن دل بھاری تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی 30 دن 30 دن 30 دن۔
اسی دن اس نے شہر کے تمام بڑے عالم دانشور اور مفکر جمع کیے، ایک بڑی محفل سجائی گئی، ہر طرف کتابیں تھیں، علم کی باتیں تھیں اور سوالوں کی گونج تھی۔ وزیر نے اپنے تینوں سوال سب کے سامنے رکھ دیے۔ لوگ سوچنے لگے، بحث شروع ہو گئی، کوئی فلسفہ بیان کرتا، کوئی مذہب کی بات کرتا، کوئی دنیا کے تجربات سناتا، لیکن کوئی جواب ایسا نہ تھا جو دل کو مطمئن کر سکے۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لیکن نتیجہ صفر تھا۔ وزیر نے ہمت نہیں ہاری، اگلے دن اس نے اور زیادہ لوگوں کو بلایا، دور دراز علاقوں سے بھی علماء اور دانشور آئے، لیکن ہر بار وہی ہوا، باتیں بہت ہوئیں، جواب کوئی نہ ملا۔ دن گزرتے گئے اور وزیر کی امید کمزور ہوتی گئی، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، چہرہ تھک گیا، آواز میں بے بسی آ گئی۔ آخر کار اس نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا شاید سچ کتابوں میں نہیں بلکہ زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ نکل پڑا، ایک اکیلا مسافر بن کر اس نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ وہاں اس نے درویشوں سے پوچھا، وہ میدانوں میں گیا، کسانوں سے پوچھا، وہ دریاؤں کے کنارے بیٹھا اور مچھلی پکڑنے والوں سے سوال کیا۔ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا، لیکن کوئی جواب مکمل نہ تھا، کوئی بات دل کو چھو کر بھی مکمل سکون نہ دے سکی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے، اس کے جوتے پھٹ گئے، اس کے قدموں میں چھالے پڑ گئے، لیکن وہ رکا نہیں، وہ چلتا رہا، ڈھونڈتا رہا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہو۔ اور یوں دن گزرتے گئے اور وہ اپنے سوالوں کے جواب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور وزیر کے قدموں کی رفتار تو کم ہو گئی، لیکن اس کے دل کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ اب صرف جواب نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ اپنی زندگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر چہرہ اسے ایک نئی کہانی سناتا، لیکن اس کے سوالوں کا بوجھ کم نہ ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا، کیونکہ جتنے جواب ملتے اتنے ہی نئے سوال پیدا ہو جاتے۔ وہ ایک دن ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جہاں ایک بوڑھا درویش خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے اس کے پاس جا کر اپنے سوال دہرائے۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا، سچ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی فرار نہ ہو سکے، دھوکا وہ ہوتا ہے جسے انسان خود سچ سمجھ بیٹھے، اور کمزوری وہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ہی اصولوں سے ہٹا دے۔ یہ کہہ کر درویش دوبارہ خاموش ہو گیا۔ وزیر نے اس کے الفاظ پر غور کیا، اسے لگا جیسے وہ سچ کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کو مکمل اطمینان نہ ملا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا جواب چاہیے جو ہر حالت میں درست ہو، جس پر کوئی سوال نہ اٹھ سکے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم اب پہلے جیسے مضبوط نہ رہے تھے، لیکن اس کی تلاش ابھی زندہ تھی۔ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں ایک بوڑھی عورت مٹی کے برتن بنا رہی تھی۔ وزیر نے اس سے بھی وہی سوال پوچھے۔ عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹا، سچ وہ ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، دھوکا وہ ہے جو انسان کو وقتی خوشی دے، اور کمزوری وہ ہے جو انسان کو اپنی نظر میں گرا دے۔ وزیر نے سر جھکا لیا۔ یہ جواب بھی خوب تھا، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی، جیسے ایک پہیلی ابھی حل نہ ہوئی ہو۔ وہ آگے بڑھتا گیا، اب اس کے کپڑے گرد آلود ہو چکے تھے، اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا، اس کے بال بکھر گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی صاف نظر آتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو اسے رکنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں لوگ بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ وزیر نے اس کے پاس جا کر سوال پوچھے۔ کسان نے ہنس کر کہا، جناب، سچ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، دھوکا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر وزیر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ یہ جواب پہلے کے جوابوں سے زیادہ قریب تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک بے چینی باقی تھی، جیسے ابھی آخری پردہ اٹھنا باقی ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اب اس کے پاس صرف چند دن رہ گئے تھے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی چل رہا تھا، کیونکہ رکنا اب اس کے لیے موت کے برابر تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا رہا۔ اس نے علماء سے پوچھا، فلسفیوں سے پوچھا، تاجروں سے پوچھا، حتیٰ کہ بچوں سے بھی پوچھا، کیونکہ کبھی کبھی سچ سادہ دلوں میں چھپا ہوتا ہے، لیکن ہر جواب کے بعد وہی احساس لوٹ آتا کہ ابھی کچھ باقی ہے، ابھی کچھ ایسا ہے جو سامنے آ کر بھی چھپ جاتا ہے۔ راتوں کو وہ جاگتا رہتا، آسمان کی طرف دیکھتا، ستاروں سے سوال کرتا
اور اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کرتا لیکن اسے وہاں بھی صرف الجھنیں ملتی تھیں۔ ایک رات وہ ایک ویران میدان میں بیٹھا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ سے پوچھا کیا واقعی میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں یا میں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں تیر کی طرح لگا اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی تلاش میں خوف بھی شامل ہے، لالچ بھی شامل ہے اور بقا کی خواہش بھی شامل ہے۔ وہ دیر تک اسی سوچ میں بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے قدم پہلے سے زیادہ بوجھل تھے کیونکہ اب وہ صرف سوال نہیں بلکہ خود کو بھی اٹھائے ہوئے تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کے پاس صرف ایک دن باقی تھا۔ اس کے دل میں مایوسی نے جگہ بنا لی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ناکام ہو چکا ہے اور اب اس کا انجام وہی ہوگا جو بادشاہ نے لکھ دیا تھا۔ وہ تھکا ہارا ایک بستی کے کنارے پہنچا جہاں غربت اور خاموشی ایک ساتھ رہتی تھیں۔ وہاں نہ کوئی شور تھا نہ کوئی امید، بس زندگی کسی طرح چل رہی تھی۔ بستی کے آخری سرے پر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا جو ایک پیالے میں رکھا دودھ پی رہا تھا۔ وزیر نے اس منظر کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے وہ کسی اہم مقام پر پہنچ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھی اور اس کے جسم میں اب طاقت باقی نہ رہی تھی۔ وہ فقیر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ فقیر نے قہقہا لگایا اور بولا، تم صحیح جگہ آ گئے ہو۔ یہ الفاظ سن کر وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک امید کی چنگاری دوبارہ جل اٹھی۔ فقیر کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ نہ صرف وزیر کو پہچانتا ہو بلکہ اس کے دل کے اندر چلنے والی ہر سوچ کو بھی جانتا ہو۔ وزیر نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بوریے ایک طرف کیا اور نیچے سے ایک پرانا شاہی لباس نکالا جو گرد میں اٹا ہوا تھا لیکن اس کی شان ابھی تک باقی تھی۔ وزیر کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، میں بھی کبھی تمہاری طرح اس دربار کا وزیر تھا۔ میں نے بھی طاقت دیکھی ہے، عزت دیکھی ہے اور خواہشوں کے طوفان میں بہنے کا مزہ بھی چکھا ہے، لیکن پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے مجھے سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ فوراً آگے جھکا اور عاجزی سے بولا، مجھے بچا لو، مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ فقیر نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈبویا اور سکون سے کھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا لیکن تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ وزیر نے فوراً کہا، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، پہلے دو سوالوں کے جواب تمہیں بغیر کسی قیمت کے مل جائیں گے لیکن تیسرے سوال کا جواب تمہیں ایک قیمت دے کر لینا ہوگا۔ وزیر نے بے چینی سے سر ہلایا اور کہا، مجھے منظور ہے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے، نہ کوئی دولت اسے خرید سکتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو ہر سانس کے ساتھ انسان کے قریب آتا رہتا ہے، چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر وزیر کے دل پر ایک گہرا اثر ہوا۔ اسے لگا جیسے یہ بات اس کے اندر کہیں پہلے سے موجود تھی لیکن آج اسے الفاظ مل گئے ہوں۔ فقیر نے کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر کہا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی خود ہے، کیونکہ انسان اسے ہمیشہ رہنے والی سمجھ لیتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت سے زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز عارضی ہے وہ اسے مستقل سمجھ بیٹھتا ہے اور یہی دھوکہ اسے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ وزیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی اس دھوکے میں جیتا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ اس کے پاس وقت ہے لیکن آج وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب تیسرا سوال باقی تھا۔ وزیر نے بے چینی سے فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر نے اس بار کتے کے سامنے رکھا دودھ کا پیالہ اٹھایا
اور اسے وزیر کی طرف بڑھا دیا اور کہا اگر تم اس کا جواب چاہتے ہو تو پہلے یہ دودھ پیو۔ وزیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے نفرت سے پیالے کو دیکھا، اس کے دل میں ایک شدید کشمکش شروع ہو گئی، ایک طرف اس کی عزت تھی، اس کا غرور تھا، اور دوسری طرف اس کی جان تھی اور آدھی سلطنت کا خواب تھا۔ وہ دیر تک پیالے کو دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھی، اس کے ذہن میں بادشاہ کا حکم گونج رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا اپنا وقار بھی اسے روک رہا تھا۔ فقیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے اندر ہونے والی جنگ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ آخر کار وزیر کے دل میں لالچ اور خوف نے عزت پر غلبہ پا لیا، اس نے آہستہ آہستہ پیالہ اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی لیا۔ فقیر زور سے ہنسا اور اس کی ہنسی میں ایک تلخ سچائی چھپی ہوئی تھی، اس نے کہا سنو، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے اصولوں سے ہٹا دیتی ہے، یہی وہ طاقت ہے جو اسے ہر حد پار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تم نے ابھی خود دیکھا کہ تم نے اپنی عزت کو بچانے کے بجائے اپنی جان کو بچانے کو ترجیح دی، اور یہی غرض ہے، یہی کمزوری ہے۔ وزیر کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے وہ خود اپنی نظروں میں گر گیا ہو۔ فقیر نے آہستہ سے کہا میں نے بھی یہی سبق سیکھا تھا، جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تو میں نے سلطنت چھوڑ دی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اگر میں اس دنیا میں رہوں گا تو ہر روز مجھے اپنی غرض کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ہر روز میں اپنی روح کو تھوڑا تھوڑا ماروں گا۔ وزیر خاموشی سے اٹھا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے پاس اب جواب تھے۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے ذہن میں وہ تینوں سچائیاں گونجتی رہیں، موت، زندگی کا دھوکا اور غرض کی کمزوری۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر شرمندگی بڑھتی گئی، اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ صرف جواب لے کر نہیں جا رہا بلکہ اپنی حقیقت بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے سینے میں ایک شدید درد اٹھا، اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ زمین پر گر گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور پھر ایک لمبی ہچکی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ وہ شخص جو آدھی سلطنت کا مالک بن سکتا تھا، اپنی ہی کمزوری کے بوجھ تلے دب کر دنیا سے چلا گیا۔ اور یوں اس کہانی کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا وہ زندگی کے دھوکے میں آ کر اپنی حقیقت کو بھول رہا ہے، کیا وہ اپنی غرض کے لیے اپنی عزت اور اصول قربان کر رہا ہے، اور کیا وہ موت کی سچائی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر انسان ان تین سوالوں کو سمجھ لے تو شاید وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں سکون ہو، عزت ہو اور سچائی ہو۔